الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جستوں حبیبم بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ وہی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے لاتعداد انگنت بے شمار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام، کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ ذی وقار معزز اور محترم سامعین، اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے، ان میں کچھ ایسے ہیں جو انتہائی ضروری ہیں، اور اگر انہیں بغیر کسی عذر کے زندگی میں ایک مرتبہ بھی ترک کر دیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ کی صورت بن جاتے ہیں۔ اور کچھ احکام وہ ہیں
کہ جن کے اندر یہ لچک موجود ہے کہ اگر زندگی میں کبھی کبھار کسی مجبوری کی بنیاد پر ان کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے یا وہ رہ جائیں تو اس پر وعید شدید کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ جو احکام ہمارے اوپر انتہائی ضروری ہیں ان کو اصطلاح فقہ میں یا اصطلاح شریعت میں یا زبان قرآن و احادیث میں فرض کہا جاتا ہے۔ فرض یہ وہ احکام ہیں کہ جن کا بغیر کسی عذر کے زندگی میں ایک مرتبہ بھی چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور وعید شدید اس پر لاگو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز فرض عین ہے، اگر صاحب استطاعت ہے، زیادہ راہ رکھتا ہے اور کوئی بھی امر شرعی معنی نہیں ہے تو ایسی صورت میں حج اگر فرض ہو گیا تو اس کی ادائیگی ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس و محترم مہینہ اسے نصیب ہوا، صحت ہے، تندرستی ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، مجنون نہیں، پاگل نہیں، دیوانہ نہیں، شیخ فانی نہیں، تو اب اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب ان کا ترک کرنا یہ گناہ کبیرہ کہلائے گا۔ نوافل اور سنن یہ نماز کے تتمے ہیں، ان کے ذریعے نماز میں ہو جانے والی کوتاہیاں، نماز میں ہو جانے والی جو کمی اور پیشی ہے اسے مکمل کر دیا جاتا ہے۔ یہ نماز ہے لیکن حکم فرض میں نہیں ہے۔ حکم فرض میں صلاۃ خمسہ آتی ہیں اور وہ فرض کے درجے میں ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں جن خرابیوں نے اپنی جڑیں پختہ کر لی ہیں ان خرابیوں میں ایک خرابی یہ بھی ہے، ہم فرائض کو چھوڑ کر غیر فرائض کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ ایک وہ حکم ہے جو اللہ نے ہمارے لیے انتہائی ضروری کیا ہے، اور ایک وہ حکم ہے جو انتہائی ضروری نہیں ہے۔ ہم انتہائی ضروری کو ترک کر کے غیر انتہائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب محلے میں پورے محلے کی گلیوں میں سے اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ میں شامل ہو گیا، اس محلے کی تمام گلی میں رہنے والوں کے ذمے سے
یہ فرض ساقط ہو جائے گا، کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز جنازہ میں کیوں نہیں گئے۔ ایک بندہ اگر چلا گیا، فرض کفایہ ہے، اب ایک نے پڑھ لیا تو سارے محلے کو کفایت کر جائے گا۔ لیکن اگر گھر میں 10 بالغ افراد رہتے ہیں، 10 بالغ افراد میں سے ایک فرد نے نماز فرض پڑھ لی اور 9 نے نہیں پڑھی، تو باقی 9 بری و ذمہ نہیں ہوں گے، ان کے اوپر نماز قائم ہے۔ وقت گزر گیا تو قضا ہے، زندگی میں نئی قضا لوٹا سکے تو وہ ان کے ذمہ ہے، حشر کے دن ان کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اب ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز جنازہ میں جنازگاہوں کو بھر دیتے ہیں، جبکہ فرض کفایہ ہے۔ گلی کا کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا جس کے افراد نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوتے، لیکن اس کے برعکس 5 وقت کی نمازوں میں مساجد خالی رہتی ہیں، صفوف کے اندر وہ ہجوم، وہ کثرت نہیں نظر آتی۔ ہم غیر انتہائی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اور انتہائی کو ترک کر رہے ہیں۔ اب شب بارات ہے، تمام ہمارے نوجوان آس لگا کر بیٹھے ہیں کہ آج شب ہم نے شب بیداری کرنی ہے، آج رات ہم نے جاگ کر رہنا ہے۔ کان کھڑے رکھے ہیں کس مسجد میں صلاۃ و تسبیح کب ہوگی، کہاں بیان کب ہوگا، کہاں لنگر شریف کا اعلان کب ہوگا، سب کا دھیان ان اشیاء کی طرف ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ جواب آپ دیں۔ آپ ایک بندہ اپنے گھر میں ملازم رکھیں، اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو آپ سامنے بٹھائیں، اسے کہیں بھیا تنخواہ وقت پر ملے گی، جو تاریخ طے ہوئی ہے اس میں لیٹ نہیں ہوگا، لیکن تمہارے ذمے کام کیا ہے؟ صبح سکول بچوں کو چھوڑ کر آنا ہے، گاڑی کو کپڑا مارنا ہے، اندر سے اس کے میٹ صاف کرنے ہیں، اس کے انجن آئل کا خیال رکھنا ہے، اس کی مینٹین پر توجہ دینی ہے، گیٹ کے سامنے سے صفائی تمہاری ذمہ داری ہے، گھر کے افراد جو کام تمہیں کہیں گے وہ کام سب تم نے کرنے ہیں۔ اب اسے اس کی ڈیوٹیاں سمجھا دی گئی۔ اب صاحب اتنے باکمال نکلے کہ ایک ڈیوٹی بھی پوری نہیں کی، ایک ڈیوٹی پر بھی پورے نہیں اترے۔ مالک نے مہینے کے بعد اعلان کیا میں اپنے تمام ملازمین کو انعام دوں گا، اور یہ صاحب جنہوں نے پورے مہینے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دی، انعام لینے کے لیے سب سے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب صاحب کی نظر ہے کہ اس بندے نے ڈیوٹی پوری نہیں کی، لیکن یہ انعام لینے کے لیے سب سے پہلی صف میں کھڑا ہے۔ آپ مجھے بتائیے وہ مستحق کے انعام ہوگا؟ کیا اسے انعام ملے گا؟ کیا مالک خوش ہو کر کہے گا کہ اس نافرمان کو سب سے آگے لے آؤ
کیونکہ یہ سب سے بڑا نافرمان میرے ملازمین میں ہے، اسے میں نے سب سے پہلے انعام دینا ہے۔ کیا ایسا ہمارے اس دنیا کے دستور میں ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ جب ہرگز نہیں ہے، اب میں سوال آپ سے کرتا ہوں، سارا سال ہم فرض نماز نہ پڑھیں، سارا سال ہم فرض نماز کے قریب بھی نہ جائیں، سارا سال ہم حلال نہ کھائیں، سارا سال ہم زکوٰۃ ادا نہ کریں، سارا سال ہم اللہ کی رضا والے کام نہ کریں، اور شب برات آئے، انعام کی رات آئے تو ہم سب سے پہلی صف میں آ کر بیٹھیں۔ اور پھر توقع یہ رکھیں کہ ہمارا مالک آج خوش ہو کر ہمیں دیکھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بالکل ممکن نہیں۔ احکام فرض یہ سب سے مقدم ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ جل سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ مِّمَّا افترضت علیہ۔ میرا کوئی بندہ میرے قریب کسی اور چیز کے ذریعے اتنا جلدی نہیں آ سکتا جتنا جلدی اس عمل سے آتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ فرائض کی ادائیگی یہ اللہ کے قرب کا سبب بنتا ہے۔ فرائض کی ادائیگی انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اب ہم نماز کی طرف دھیان نہ دیں، نماز کی طرف توجہ نہ دیں، نماز کا خیال نہ کریں، نماز کی حفاظت نہ کریں، فرائض کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، اور اس کے بعد ہمارا خیال ہو شب برات میں ہمارا رب ہمیں نظر رحمت سے دیکھے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ فلسفہ شاید آپ کو سمجھ آتا ہو لیکن ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ اب نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی وہ ایسے ہے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، اور جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی ایسے ہے گویا اس نے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا۔ عشاء جماعت سے پڑھی، آدھی نماز کا ثواب۔ اب نماز پڑھ کر آپ گئے کہاں؟ بستر پر۔ نماز پڑھ کر گئے کہاں؟ بازار میں۔ نماز پڑھ کر گئے کہاں؟ اپنی دکان پر۔ نماز پڑھ کر گئے کہاں؟ اپنی ہٹی پر۔ نماز پڑھ کر گئے کہاں؟ آپ اپنے رشتہ داروں کے ہاں۔ لیکن آپ اپنے معاملات زندگی میں گھوم رہے ہیں، آپ کا رب آپ کے نامہ اعمال میں نفلوں کا ثواب لکھ رہا۔ پھر
آپ اپنے مشاغل سے فارغ ہوئے، سو گئے، اذان فجر ہوئی، آپ اٹھے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گئے، آپ نے نماز فجر با جماعت ادا کی، اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا یہ بندہ عشاء سے لے کر فجر تک نفل پڑھتا رہا۔ سرکار دو عالم نے یہ نہیں فرمایا ذکر، سرکار نے یہ نہیں فرمایا تسبیح، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بندہ تلاوت قرآن کرتا رہا، فرمایا فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ ایسے ہے جیسے ساری رات اس نے اللہ کے ہاں قیام کیا ہے۔ کیا نوافل پڑھے؟ فرض نماز اتنی اہم ہے، اب ہم وہی معاشرے کا شکار ہیں، بڑے بڑے درد دل سے کہنے لگا ہوں، ناراض مت ہونا، ہمارے دوست زکوٰۃ پوری نہیں دیتے لیکن 11ویں ضرور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے دوست پڑوس میں مرتے ہوئے انسان کو دوائی نہیں لے کر دیتے لیکن لنگر کی 4 دیگیں ضرور پکاتے ہیں۔ یہ کس پیر کی تعلیم ہے؟ یہ کس نبی کی تعلیم ہے؟ ہمارے دوست گلی میں بیٹھی غریب بچیوں کو بیانے کی کوشش نہیں کرتے لیکن پیر کا عرس ضرور کرتے ہیں۔ کس پیر نے یہ کہا ہے؟ کبھی آپ نے گلی میں نکل کر پوچھا او بھیا تمہارا کیا حال ہے؟ اور تمہارے بچوں کی فیسیں ٹائم پر جاتی ہیں، تمہارے بچے پڑھنے سے اس لیے تو نہیں بیٹھ گئے کہ ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں، وہ کہیں تم مقروض تو نہیں ہے، اور کہیں تجھے قرض خواتن تو نہیں کر رہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تیرے گھر میں روٹی نہیں پکتی؟ کبھی یہ بھی کسی کے گھر سے جا کر پوچھا؟ کبھی اپنے آس پاس کے حالات جاننے کی کوشش بھی کی؟ نہیں کرتے۔ نہیں پوچھتے ہم کسی سے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو بیچارے دوائی کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں لیکن کسی نے کبھی دوائی لے کر دی؟ نہیں لے کر دی۔ اور اس کے بعد پیر کا عرس کرنا، اس کے بعد لنگر کی دیگیں پکانا، اس کے بعد 11ویں کا ختم دلانا، اس کے بعد آستانوں پر بکرے چڑھانا، میں پوچھتا ہوں یہ کس نبی کی تعلیم ہے؟ ہمارے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے، نہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا کوئی فرمان ہے۔ اگر ہے تو مجھے دکھا دیجیے، ممکن ہے میں نے نہ دیکھا ہو، آپ نے دیکھا ہو، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا۔ یہی حال ہمارا ادھر بھی ہے، ہم نفلی نماز پر توجہ دیتے ہیں، فرائض کو ترک کر کے بیٹھے ہیں۔ شب برات یہ سبق تو نہیں دیتی کہ تم ایک رات آ جاؤ اللہ تمہیں بخش دے گا، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے پہلے مثال دے دی، نوکر آپ رکھو یار، اور آپ کا نوکر آپ کی ڈیوٹیاں پوری نہ کرے، ہر کام میں آپ کی نافرمانی کرے، اور پھر انعام لینے کے لیے سب سے پہلی سب میں کھڑا ہو جائے کہ صاحب میں آپ کا نوکر ہوں، مجھے عید سب سے پہلی ملنی چاہیے، تو مالک آگے سے کہتا ہے تمہاری نافرمانیوں کی حد بھی کوئی نہیں ہے، عید لینے آگے ہو، اپنی نافرمانیاں بھی دیکھی ہیں، شب برات ہم بخشش مانگنے آتے ہیں، وہ مالک آگے سے کہتا ہے نا کہ اپنی 360 دنوں میں اپنی غیر حاضریاں بھی تو بتاؤ نا، اپنی غیر حاضریوں کا بھی کبھی حساب کیا ہے وہ کتنی ہے؟ فرض اہم ہے، نفل اہم نہیں ہے، فرض مقدم ہے۔ میں نے یہ جان بوجھ کر موضوع اس لیے رکھا ہے کہ آج شب برات آنے والی ہے، اگر بخشش چاہیے، اگر چاہیے کہ اللہ رحمت فرمائے، اگر چاہیے کہ تم چاہو کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے، تو پھر آج مغرب کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے
وعدہ کر لو اللہ سے کہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے. یہ وعدہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ شب برات کے فضائل تمہیں نصیب کرے گا، ورنہ نہیں. ورنہ یہ محض دھوکہ ہے اپنے آپ کو، یہ دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کو کہ جی میں شب برات کی عبادت سے بخشا جاؤں گا. یہ کن کے لیے؟ یہ حدیثیں جو ہم مولوی آپ کو سناتے ہیں نا، یہ کن کے لیے ہیں؟ یہ حضور جب فرماتے تھے نا تو یہ آگے سننے والے وہ بیٹھے ہوتے تھے کہ جن کی نماز کی ایک تکبیر تحریمہ اگر قضا ہو جاتی تو رو رو کر برا حال کر دیا کرتے تھے. نماز نہیں، تکبیر تحریمہ رہ جاتی تو رو رو کر برا حال کر دیا کرتے تھے. وہ سامنے مجمع ہوتا تھا، پھر رسول اللہ یہ فرماتے تھے کہ شب برات تمہارے لیے بخشش کا پیغام ہے. ہم فرائض کو چھوڑ کر نوافل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم فرائض کو چھوڑ کر غیر حقیقت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت فرض ہے، فرض مقدم ہے. اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، میں خدا کی قسم آپ کو حدیثیں، آپ کو فتوے، آپ کے صحابہ کے اقوال دکھا سکتا ہوں کہ جو بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا اس کے نفل قبول نہیں ہوتے. اس کی نفلی نماز اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے سرے سے. اللہ کو اس کے نفلوں کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کو اس کے نفلوں سے غرض ہی کوئی نہیں ہے. جو بندہ فرض نماز نہیں پڑھتا، اب اگر آپ فرض نہیں پڑھتے اور اس کے بعد آپ صلاۃ التسبیح میں چشتیہ چوک تک بھی صفحے لے جائیں، میں کہتا ہوں آدم چوک تک بھی لے جائیں، اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ آپ 100 آئیں یا 1000 آئیں؟ اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ نماز کا پابند کتنا ہے. اور میں نے پہلے بتایا ہے، نماز کی پابندی کرنے والا عشاء جماعت سے پڑھتا ہے تو اللہ آدھی رات کا ثواب، اور جب فجر اٹھ کر پڑھتا ہے تو اللہ لکھ دیتا ہے اس بندے نے ساری رات عبادت میں گزاری. اللہ لکھ دیتا ہے. اب اس کے لیے تو ہر رات شب برات ہے، اس کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے، اس کے لیے تو کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کے لیے ہے، ان کے لیے اہتمام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز کو ترک نہیں کریں. جتنی دیر تک آپ اس پر ثابت قدم نہیں ہوتے، نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نفل قبول ہی نہیں ہوتا. فرض ذمہ ہو تو نفل کیسے قبول ہو جائے گا؟ آپ مجھے بتائیے نا، کوئی ایسا فلسفہ مجھے بھی ڈھونڈ کر دکھا دیجیے نا کہ فرض نہ ہو اور پھر نفل قبول ہو جائے. ایک وہ ہے جو اللہ نے آپ پر فرض کیا ہے اور آپ فرض کی طرف دھیان بھی نہیں دے رہے اور آپ نوافل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اللہ کو اس سے کیا غرض ہے؟ اللہ کو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو فرائض مقدم ہے. اس لیے میرے بھائی، شب برات کا فائدہ اس کو ہوگا جو نماز کا فیصلہ کر لے گا. شب برات میں بخشش اس کی ہوگی جو یہ فیصلہ کر لے گا کہ میں فرض نماز کو کبھی ترک نہیں کروں گا. جو اس سے پہلے ترک کی ہیں ان کی توبہ بھی کرے گا اور ساتھ ساتھ کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا کہ میں نے جو قضا کی ہیں میں انہیں ادا بھی کروں گا. اب میں آپ کو محدثین کے اقوال سناتا ہوں. امام طاؤس یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا شب برات کے بارے میں کہ کیا پڑھنا چاہیے، کون سے نفل پڑھنے چاہیے، کیا عبادت کرنی چاہیے. آپ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے افضل عبادت شب برات کی یہ ہے کہ کوئی کام نہ کرے، اپنی قضا نمازیں ساری رات پڑھتا رہے. کیوں؟ جب قضا نمازیں ذمہ ہیں تو اللہ نے نفل تو قبول نہیں کرنے. اب ساری رات نفل پڑھتا رہا تو اللہ کو نفلوں سے تو غرض ہی کوئی نہیں. اللہ نے تو دھیان ہی نہیں دینا یہ کر کیا رہا ہے.
یہ کر کیا رہا ہے؟ اللہ نے تو دھیان نہیں دینا، اللہ نے دیکھنا ہے کہ اس نے پہلے فرض ادا کیے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت امام طاؤس یمنی فرماتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ شب برات میں اپنی قضا نمازیں پڑھے، جتنی پڑھ سکتا ہے، اور جو رہ گئی ان کا اللہ سے وعدہ کر لے شب برات کے وسیلے سے کہ میں باقی زندگی میں جب تک زندہ ہوں میں اپنی قضا نمازیں مکمل کروں گا، تو اللہ تعالیٰ پھر نظر رحمت فرمائی۔ حقائق کو چھوڑ کر بناوٹ کے پیچھے بھاگنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بناوٹ کا رنگ اتر جاتا ہے اور حقائق کا رنگ ثابت رہتا ہے۔ اس لیے صاحبوں سب سے مقدم ہے فرض نماز۔ فرض نماز کا پہلے فیصلہ کرو کہ ہم نے فرض نماز کو ترک نہیں کرنا، اور جتنی دیر تک آپ اللہ سے یہ مصمم فیصلہ نہیں کر لیتے اور جتنی دیر تک آپ سچی توبہ نہیں کر لیتے اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ کو اس سے غرض نہیں ہے۔ آپ شب برات کو جاگتے ہیں یا شب قدر کو جاگتے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو مقدم ہے فرائض، احکام شرعیہ میں فرض سب سے مقدم ہے۔ اب ایک بندہ خیرات بھی کرتا ہے، ایک بندہ ہر مہینے 11ویں کی 10 دیگیں بھی پکاتا ہے، تو میرے جیسا مولوی جو دین کے اندر بالکل ڈوبا ہوا ہے اس نے تو تعریفیں کرنی ہے، بڑے حاجی صاحب ہیں جی ہر مہینے 10 دیگیں 11ویں کی پکاتے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے ہمسائے میں کوئی سسک رہا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، کسی غریب کی بچی کے بال سفید ہو رہے ہیں یہ اس بچی کو اٹھاتا نہیں ہے، اس پر حج فرض ہے یہ حج کرنے نہیں جاتا، تو اب وہ مولوی صاحب کی زیادتی ہے جو 10 دیگوں کی تعریف میں اس کا بھی بیڑا غرق کر رہے اور اپنا بھی غرق کر رہے۔ اصل بنیاد کی طرف آؤ، جو رسول اللہ کی تعلیمات ہیں ان کی طرف آؤ، جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے اس آقا کی طرف آؤ۔ وہ آقا کیا فرماتے ہیں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب سرکار دو عالم پر کوئی غم کی خبر آتی اور حضور پر غم چھاتا تو سرکار شدت سے انتظار کرتے نماز کا وقت کب ہو جائے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو سرکار کیا فرماتے؟ ارخنا یا بلال، اے بلال اذان دو تاکہ ہمارے روح کو سکون ملے، ہمیں فرحت ملے، ہمیں خوشی ملے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور کو تو نماز اتنی پسند ہے، سرکار کو تو نماز خمسہ اتنی محبوب ہیں، حضور نماز سے اتنی محبت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو نماز سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور ہم کہیں کہ ہم اتنے اچھے لگتے ہیں اللہ کو، اللہ اپنے محبوب سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ہم 360 دن کوئی نماز نہ پڑھیں، بس شب برات آ جائیں، مولوی صاحب کی تقریر سنیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور صبح ہم بغلے بجاتے جائیں ہم بخشیں گے۔ کیا آپ اللہ کے محبوب سے بھی زیادہ رب کو پیارے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ حضور فرمائیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، بلال مجھے راحت پہنچاؤ، بلال مجھے راحت پہنچاؤ اذان دے کر۔ نماز کا وقت آتا تو حضور خوش ہو جاتے، کیوں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ تو صاحبوں اگر شب برات کے فضائل کو پانا ہے تو پہلے نمازوں کا فیصلہ کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، جتنی دیر تک ہم فرائض کی طرف نہیں آئیں گے اللہ کریم نوافل کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمت نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کوئی بندہ میرے قریب اتنی دیر تک نہیں آ سکتا، جو سب سے زیادہ چیز بندے کو میرے قریب کرنے والی ہے وہ ہے وہ چیز جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ یقین جانیے کہ آپ پوری زکوٰۃ دینا، آپ کی زکوٰۃ دینے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات سے بھی اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے خیال رکھا کہ رب نے مجھ سے 20 یا 40% مانگا تو میں نے 40 پورا دینا ہے، 39 بھی نہیں دینا، کیونکہ مالک جو پورا مانگ رہا ہے اس لیے میں نے پورا دینا۔ صاحبوں اس لیے شب برات بہت عظمت والی رات ہے، یہ تو باتیں رات کو ہوں گی، لیکن نماز پہلے مقدم ہے،
5 وقت کی نمازوں سے جس دن مسجدیں بھر گئی، جس دن ہمارے گھروں میں کوئی اذان کے وقت مرد گر نہ رہا، جہاں کہیں بھی ہوا، جب اذان کے وقت ہماری دکانیں خالی ہو گئی اور مساجد بھر گئی، تو خدا کی قسم دعوے سے کہنا اب دنیا ہمیں فتح نہیں کر سکے گی، ہم دنیا کو فتح کریں گے۔ لیکن جب ہماری دکانیں، ہمارے بازار اور ہمارے میدان اور ہمارے گھر اذان کے بعد بھی مردوں سے بھرے رہیں گے، پھر ذلت ہمارا مقدر رہے گی، رسوائی ہمارا مقدر رہے گی، عزت کبھی بھی ہمارے قریب نہیں آ سکے گی۔ عزت اسی دن آئے گی جس دن ہم مساجد کو بھر دیں گے اور اذان کے بعد کوئی مرد گھر یا دکان پر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نماز بہت اہم عبادت ہے۔ فرائض کی طرف آئیے، فرائض پر عمل کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر شب برات کے ذریعے اللہ کیا کرتا ہے؟ انہیں روحانی ترقیاں دیتا ہے۔ روحانی ترقیوں کے لیے یہ اللہ نے راتیں رکھی ہیں۔ یہ جو ہم سمجھتے نا کہ اللہ کریم عز و جل نے پتہ نہیں کروڑوں گناہ لے آنے والوں کے لیے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے روحانی ترقیوں کے لیے یہ راتیں رکھی ہیں۔ میرے بندے، تجھے میں نے ہر رات سلایا ہے نا، اور تیرے نامہ اعمال میں نفل لکھے، اب کیا کر، میرے قلم کو سچا کرنے کے لیے ایک رات کھڑا ہو جا، تاکہ میں تیرے روحانی مقامات میں ترقیاں دے کر کہوں میں ہر روز سوئے ہوئے کے نفل لکھتا تھا نا، آج دیکھ لو میرا بندہ جاگ کر بھی نفل پڑھ رہا۔ تو اصل ہے عبادت کیا؟ فرض۔ تو فرائض مقدم ہے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی